وہ اپنے مہندی لگے خوبصورت ہاتھوں کو یاسیت سے گھو رہی تھی۔ لوگوں سے اسے معلوم ہوا تھا کہ حماد اس سے شادی کرنے پر راضی نہیں تھا، جس وجہ سے بارات نہیں آئی تھی۔ ہاں، وہ بھی پہلے اس رشتے کے لیے راضی نہیں تھی، مگر اس کا اس طریقے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ یہ کرنے سے دونوں خاندان کی کتنی بے عزتی ہوتی، یہ وہ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اپنی ماں کو پہلے بہت دکھ دے چکی تھی، اس بار وہ اپنی ماں کو دکھ نہیں دینا چاہتی تھی، مگر یہ پہلے سے بھی زیادہ بڑا دھچکا تھا۔ اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی بارات ہی نہیں آئے گی۔ اس کی سنہری آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو گرنے لگے تھے۔ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا تھا؟ اس کے نصیب میں خوشیاں کب آنی تھی؟ وہ خود سے سوال کر رہی تھی۔ جانتی تھی کہ یہ سب ناشکری تھی، اللہ نے اسے بہت کچھ دے رکھا تھا، مگر انسان اتنا مطلبی کیوں ہوتا ہے کہ ایک ناپسندیدہ چیز نہ ملے تو وہ سب چیزوں کو بھول جاتا ہے۔ اللہ نے اسے اچھا گھر دیا تھا، اچھا کھانا پینا دیا تھا، اچھا پہننا اوڑھنا دیا تھا۔ صرف تیمور کے حاصل نہ ہونے پر وہ خود کو بد نصیب سمجھنے لگے تھے۔ وہ زور و شور سے رونے میں مصروف تھے۔ پہلے تیمور نہیں ملا تھا، اب وہ اس محبت کو قربان کر کے اپنی ماں کی خوشی میں خوش تھی، تو اس بار بھی اس کی بارات نہیں آئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ باہر کیا کیا طے ہو رہا ہے، مگر بارات نہیں آنے پر ہمنا اسے اندر چھوڑ گئی تھی۔ دوسری لمحے وہ اپنا روپ دیکھتے پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ کیا کمی تھی اس میں جو ہر کوئی اسے یوں بیچ راہ میں چھوڑ دیتا تھا؟ ابھی وہ بیٹھی تھی کہ تبھی ہمنا بھاگتے ہوئے برائڈل روم میں آئی تھی۔ وہ ہمنا کو دیکھ کر چونکی تھی۔ وہ روتے ہوئے اس کے پاس گھٹنے کے بل بیٹھی تھی۔ آپی، تمہارے لیے اچھی خبر ہے، وہ روتے روتے اس سے بولی تھی۔ روتے ہوئے بھی ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ بہت خوش ہو۔ ہمنا، میری بارات نہیں آئی اور تم کہہ رہی ہو خوشی کی بات ہے۔ مانتی ہوں مجھے حماد سے محبت نہیں تھی، مگر تم اماں ابا کا کیوں نہیں سوچ رہی؟ ان پر کیا گزری ہوگی؟ ان کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ آپی، تمہاری بارات آئی ہے، تمہارا دلہا بھی آیا ہے۔ دلہا کون ہے پوچھو کہ نہیں؟ وہ بھیگے لہجے میں اس کا ہاتھ تھامے مسکراتے ہوئے اس سے پوچھ رہی تھی۔ کون ہے؟ تیمور بھائی آپی، تیمور بھائی۔ حماد کے نانے پر ہنزا آنٹی نے تیمور بھائی کو راضی کر لیا ہے۔ وہ بے یقینی سے ہمنا کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ ہاں آپی، سچ کہہ رہی ہوں، آپ کی محبت میں بہت طاقت تھی آپی، جو تیمور بھائی کسی اور کے ہو کر بھی اب آپ کے ہو رہے ہیں۔ ہاں آپی، اللہ نے کن لکھ دیا ہے آپ کے اور تیمور بھائی کے رشتے پر، اللہ نے کن فرما دیا ہے۔ اب کس کی مجال ہے کہ وہ اس رشتے کو ہونے سے روک سکے؟ اور وہ دھڑکتے دل کے ساتھ ہمنا کی ایک ایک بات سن رہی تھی۔ اسے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ اللہ نے قبولیت کے دروازے کھول دیے تھے۔ وہ دھڑکتے دل اور ساکن وجود کے ساتھ اب بھی ٹکر ٹکر ہمنا کو دیکھ رہی تھی۔ دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا جیسے اب بھی بند ہو جائے گا، مگر اس بار اس کے دل میں دکھ نہیں تھا۔ وہ خوش تھی، وہ بہت خوش تھی۔ وہ اتنی خوش تھی کہ خوشی میں بھی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ اتنے سال اس سے محبت کی، اتنے سال اس کی جدائی برداشت کی، اور آج اچانک سے خبر مل رہی تھی کہ مبارک ہو ہانیہ صاحبہ، تمہاری محبت تو ہمیشہ سے تمہاری تھی۔ دوسری لمحے اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ وہ ہمنا کے گلے لگتی پھوٹ پھوٹ کر رو تھی۔ دل کر رہا تھا بیٹھے بیٹھے سجدے میں چلی جائے، اللہ کا خوب شکر ادا کرے۔ ابھی وہ دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ کر رو ہی رہی تھی، تبھی شائستہ بیگم دروازہ کھول کر اندر آئی تھی۔ ہمنا بیٹا، میں نے کہا تھا اپنے ساتھ ہانیہ کو باہر لے آؤ، تم یہاں آ کر بیٹھی ہو، وہ کہتی ہانیہ کے سامنے بیٹھی تھی۔ ہانیہ میرے بچے، مجھے معاف کر دو، میں نے اس بار تم سے بہت سختی سے بات کی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ رشتہ بہت اچھا تھا۔ اچھا ہے ہانیہ، حماد نہیں تو تیمور ہے نا؟ تیمور تو حماد سے بھی زیادہ اچھا ہے۔ سچ پوچھو تو میرے دل میں تیمور ہی تھا، اور اب تیمور ہی تمہارا نصیب بننے والا ہے۔
میرے بچے اپنی ماں کو معاف کر دو۔ ہانیہ نے ان کے چہرے پر اپنا ہاتھ رکھتے انہیں چپ کروایا تھا۔ کچھ مت کہیں امی، میں نے بھی تو آپ لوگوں کا بہت دل دکھایا تھا نا۔ اسے تیمور مل رہا تھا، وہ بھلا اب کیوں کسی سے ناراض رہنے والی تھی۔ دوسری لمحے شائستہ بیگم نے اسے کھینچ کر اپنے گلے لگایا تھا۔ ان کی تابع دار بیٹھی تھی، نہ جانے اچانک سے اس کو کیا ہو گیا تھا، مگر اب سب سیٹ تھا۔ چلو اب ہم نہ ہانیہ کو باہر لے آؤ، نکاح کو دیر ہو رہی ہے، وہ کہتی ہانیہ کو پیار کرتی باہر چلی گئی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے جہاں سے ہانیہ واپس آئی تھی وہ انہی راستوں پر واپس جا رہی تھی۔ فرق یہ تھا کہ پہلے اس کا دل اداس تھا اور اب اس کا دل تشکر کے احساس سے لبالب بھرا ہوا تھا۔ اسے لے جا کر تیمور کے سامنے بیٹھا دیا گیا۔ لال چادر دوبارہ سے اس پر ڈال دی گئی، دونوں کے درمیان پھولوں کی چادر دوبارہ سے لگا دی گئی تھی۔ محمود صاحب نکاح نامہ بھروانے میں مصروف تھے، جبکہ تیمور ساکن وجود کے ساتھ بیٹھا تھا، جبکہ دوسری طرف ہانیہ دھڑکتے ہوئے دل اور کپ کپاتے ہوئے ہاتھ کے ساتھ بیٹھی تھی۔ دل کی خواہش یوں بھی پوری ہو جائے گی، اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ مولوی صاحب نکاح نامہ بھر کر اجازت کے لیے بیٹھے تھے۔ محمود صاحب اگر آپ کہیں تو نکاح کی کاروائی شروع کریں۔ جی مولوی صاحب، بسم اللہ کریں۔ وہ مولوی صاحب کو اجازت دیتے ہانیہ کے پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ مولوی صاحب اٹھ کر ہانیہ کے پاس آ رہے تھے۔ ہانیہ بنت محمود اسلم، ولد محمود رانا اسلم، آپ کا نکاح تیمور کشان خان ولد کشان یونس خان کے ساتھ حق مہر 5 کروڑ روپے سکہ راج الوقت طے کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کے الفاظ سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ جاگتی آنکھوں نے اس نے کتنی بار خواب دیکھا تھا اور آج خواب پورا ہو رہا تھا تو اب بھی اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ کپ کپاتے ہوئے چپ ہو بیٹھی تھی۔ محمود صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ قبول ہے، کپ کپاتے ہوئے لہجے میں اس نے پہلی بار رضامندی دے دی تھی۔ شائستہ بیگم اور محمود صاحب نے سکھ کی سانس بھری تھی، جبکہ ہمنا بھیگی نگاہوں سے اپنی بہن کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی بہن کو اس کی محبت مل رہی تھی، وہ اپنی بہن کے لیے بے تحاشا خوش تھی۔ مولوی صاحب اس سے 3 بار رضامندی لے چکے تھے۔ کپ کپاتے ہوئے لہجے میں وہ 3 بار قبول ہے کہتی خود کو تیمور کی زوجیت میں دے گئی تھی۔ مولوی صاحب نے کچھ کاغذات ہمنا کے ہاتھ میں دیے تھے جن پر اسے دستخط کرنا تھا۔ دستخط کرتے ہوئے اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ بہت مشکل تھا اپنے نام کے آگے سے اپنے باپ کا نام ہٹا کر کسی اور کا نام لگانا۔ بالآخر کپ کپاتے ہوئے وہ دستخط کر چکی تھی۔ مولوی صاحب اب اٹھ کر تیمور کی طرف جا رہے تھے۔ تیمور کشان خان ولد کشان یونس خان، آپ کا نکاح ہانیہ محمود اسلم ولد محمود رانا اسلم کے ساتھ حق مہر 5 کروڑ روپے سکہ راج الوقت طے کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ تیمور کی بند آنکھوں کے پیچھے مہر و نساء کی شبیہ لہرائی تھی، مگر دوسری لمحے وہ دوبارہ ہوش میں آیا تھا۔ جی قبول ہے، یہ کہتے ہوئے اس کا دل مرجھا سا رہا تھا۔ وہ کیسے اپنی محبوب بیوی کی جگہ کسی اور کو دے سکتا تھا؟ تیمور کشان خان ولد کشان یونس خان، آپ کا نکاح ہانیہ محمود اسلم ولد محمود رانا اسلم کے ساتھ حق مہر 5 کروڑ روپے سکہ راج الوقت طے کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ جی قبول ہے۔ سنجیدہ لہجے میں وہ دوسری بار بھی اسے قبول کر چکا تھا۔ تیمور کشان خان ولد کشان یونس خان، آپ کا نکاح ہانیہ محمود اسلم ولد محمود رانا اسلم کے ساتھ حق مہر 5 کروڑ روپے سکہ راج الوقت طے کیا جاتا ہے۔ کیا ہانیہ محمود اسلم آپ کو اپنے نکاح میں قبول ہے؟ جی قبول ہے۔ آخری بار قبول ہے کہتے ہوئے وہ اسے اپنی محرم بنا چکا تھا۔ دوسری طرف ہانیہ کی آنکھوں سے کئی آنسو گرے تھے۔ دل اللہ کے حضور شکر بجا لایا تھا۔ جسے بھول جانے کی دعائیں کی تھی وہ آج اس کا شوہر تھا، اس کا محرم، اس کا سب تھا۔ آنکھوں سے خوشی کی برسات جاری تھی۔ ہر طرف مبارک سلامت کا شور گونج رہا تھا۔ کئی لڑکیاں اسے آ کر بھی مبارکباد دے کر جا چکی تھی۔ وہ جیسے اب تک بے یقین تھی۔ ایک وقت تھا جب جاگتی آنکھوں سے وہ تیمور کے خواب دیکھتی تھی،
और एक ऐसा वक्त भी था जब उन्हीं जागती आंखों से उसने उसे भूल जाने की दुआएं मांगी थी। उसे आज समझ में आया था कि अल्लाह ने तैमूर को उसके दिल में क्यों नहीं निकाला था, क्योंकि अल्लाह उसको और तैमूर को जोड़ने वाला था। बेशक नसीब कोई नहीं बदल सकता। महरुनिसा भले से तैमूर की मोहब्बत ही, मगर तैमूर के नसीब में महरुनिसा का इतना ही साथ लिखा था। अब उसके नसीब में हानिया लिखी थी, जिसने टूटकर सिर्फ और सिर्फ तैमूर को चाहा था, और इतनी शिद्दत से चाहा था कि अल्लाह भी उसे उसकी मोहब्बत दे चुका था। इन दोनों के दरमियान से फूलों की चादर हटा दी गई थी। अब तैमूर को लाकर उसके बराबर में बिठा दिया गया था। तैमूर के बराबर में बैठते ही हानिया का दिल कानों में धड़कने लगा था। वो बिल्कुल ठंडी पड़ रही थी। उसकी सेंट की महक हानिया के दिल में उतर रही थी। वो बेगी निगाहों से तैमूर के खूबसूरत हाथों को देख रही थी। तराशे हुए नाखून, खूबसूरत गुलाबी हाथ, लंबी लंबी उंगलियां। वो बेशक एक खूबसूरत मर्द था। अभी वो दोनों बैठे थे कि तभी शाइस्ता बेगम और हुंजा बेगम चलते हुए इन दोनों के पास आए थे। बहुत बहुत मुबारक हो तुम दोनों को। बारी बारी दोनों ने इन दोनों को मुबारकबाद दी थी। दोनों ने उनकी मुबारकबाद वसूल की। मेरे बच्चों, जो नसीब में होता है वही होता है। हानिया तुम्हारे नसीब में हमाद नहीं बल्कि तैमूर था, इसीलिए तुम मेरे तैमूर की दुल्हन हो। हुंजा बेगम उसके सर पर हाथ रखती बोली थी, जबकि दूसरी तरफ शाइस्ता बेगम तैमूर के हाथ में खानदानी दामाद वाली घड़ी पहना रही थी। मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हुए तैमूर, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। बस इतना कहना चाहूँगी कि मेरी बेटी का ख्याल रखना। वो मेरी हीरे जैसी बेटी है, तुम्हें बहुत खुश रखेगी। तुम उसे खुश रखोगे ना? वो आस से तैमूर से पूछ रही थी। तैमूर ने उनका हाथ थामकर उन्हें बहुत सी उम्मीदें दे दी थी। फंक्शन पीछे जोरों शोर से जारी था। रुख्सती अमल में लाई जा चुकी थी। तमाम रस्मों के बाद हानियों को तैमूर के कमरे में पहुंचा दिया गया। वो पूरे कमरे को 27 से देख रही थी। ग्रे कलर और गोल्डन कलर के कॉम्बिनेशन में वो कमरा बेतहाशा खूबसूरत लग रहा था। फर्नीचर भी ग्रे और गोल्डन कलर का ही था। पूरा कमरा गुलाब के फूलों से सजा हुआ था। निकाह के फौरन बाद हुंजा बेगम ऑर्डर देकर तैमूर का कमरा सजवा चुकी थी। वो भीगी निगाहों से पूरे कमरे को देख रही थी। उसकी निगाह तैमूर की फुल फ्रेम फोटो पर पड़ी थी, जिसमें वो मुस्कुरा रहा था। ब्लैक पैंट शर्ट में वो बहुत खूबसूरत लग रहा था। हाथों में एक ट्रॉफी लिए वो मुस्कुरा रहा था। हानिया उसे देखकर मुस्कुराई थी। अभी वो बैठी थी कि तभी दरवाज़ा खोलकर तैमूर अंदर आया था। तैमूर को दाखिल होते देख वो सिमट कर बैठे थे। हाथों में लर्जिश उतर आई थी। दिल कानों में धड़कने लगा था। दूसरी लम्हे तैमूर कदम कदम चलते उसके सामने आकर बैठा था। एक पल को तैमूर से देखता साकत हुआ था। वो हुस्न की देवी की मानिद जलवागर थे। खूबसूरत लहंगे में उसका रूप महक रहा था, जबकि दूसरी तरफ हानिया भी उसे देखकर साकत हुई थी। ब्लैक कलर की शलवार कमीज के ऊपर शेरवानी पहने, बालों को जेल से सेट किए, चेहरे पर ग्लासेस लगाए, वो पहले से कहीं ज़्यादा मोतबर और खूबसूरत लग रहा था। पहले उसके चेहरे पर इतनी संजीदगी और ग्लासेस नहीं थी। अब संजीदगी और ग्लासेस का इजाफा हो चुका था, और ये बेशक खूबसूरत इजाफा था। वो सांस रोके तैमूर को देख रही थी। कितने अरसे बाद तैमूर को इतने हक से देखने का मौका मिला था। आंखें भर ही नहीं रही थी। उसे देख कर चाहते हुए भी वो अपनी नज़र तैमूर से नहीं हटा पा रही थी। दूसरी लम्हे तैमूर खनका रहा था। वो होश में आते शर्मिंदा हुई थी। तुम अब तक यूं ही बैठी हो, चेंज नहीं किया तुमने? उसकी बात सुनती हानिया निगाहें झुका गई थी। वो जानती थी ये सब तो होगा। नहीं, मैं आपका इंतज़ार कर रही थी। वो सीधे लहजे में सच बोल गई थी। मेरा इंतज़ार क्यों कर रही थी? अब के वो सवालिया लहजे में बोला, मेरा ये रूप आपके लिए है। तैमूर आपसे पूछे बगैर मैं ये सब कैसे चेंज कर सकती थी? उसने अपनी सुनहरी आंखें तैमूर की काली पुरकशिश आंखों पर गाड़ी थी। तैमूर ने लम्हे भर को रुककर उसका चेहरा देखा था। दूसरे ही वो लम्हे कहना शुरू हुआ,
تم جانتی ہو نا ہانیہ، ہمارے درمیان ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی محبت نہیں ہے، پھر تم کیوں میرا انتظار کر رہی تھی؟ میں جانتی ہوں ہم دونوں کے درمیان محبت نہیں، آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے، مگر پھر بھی یہ آپ کا حق ہے۔ تیمور، اگر یہ آپ سے پوچھے بغیر میں صاف کر لیتی تو مجھ پر گناہ ہوتا۔ اس کی بات سنتا تیمور آنکھیں چرا گیا تھا۔ سامنے بیٹھی لڑکی لفظ لفظ سے ہی کہہ رہی تھی، اچھا ٹھیک ہے، اب میں اجازت دیتا ہوں، جاؤ جا کر یہ سب چینج کر لو، تھک گئی ہوگی۔ وہ زخمی نگاہوں سے تیمور کو دیکھ رہی تھی۔ تیمور نگاہیں چراتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اب وہ کھڑکی کھولتا کھڑکی کے سامنے کھڑے سگریٹ سلگا رہا تھا۔ ہانیہ اسے بھیگی نگاہوں سے دیکھتی اپنا لہنگا سنبھالتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اللہ نے اسے تیمور دے دیا تھا، اسے اب بھلا اور کیا چاہیے تھا؟ وہ بھیگی نگاہوں سے اس کی پشت دیکھتے اپنے کپڑے لیے ڈریسنگ روم کی طرف چلی گئی تھی۔ اس کی چوڑیوں کی چھنک اور اس کی پائل کی چھن چھن سے تیمور پہلو پہ پہلو بدل رہا تھا۔ کافی دیر وہ مہرونسا کی یاد میں کھڑے سگریٹ پیتا رہا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ خود بھی چینج کرتا بیڈ کی سائڈ پر آ کر لیٹ گیا تھا۔ وہ جانتا تھا اب اس کی زندگی میں ایک اضافہ ہو چکا تھا۔ وہ اس کی بیوی تھی اور اس کا خیال رکھنا اس کا حق تھا۔ بھلے سے وہ اس سے محبت نہیں کرتا تھا، مگر وہ دوشیزہ اب اس کی بیوی تھی جس کا خیال رکھنا اور اس کی عزت کرنا اور کروانا اس کا حق تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں تیمور گہری نیند سو چکا تھا۔ ہانیہ سفید کلر کی سادہ سی شلوار قمیض پہنے باہر آئی تھی۔ اب اس کا چہرہ کسی بھی سنگھار سے مبرا تھا، مگر وہ اب بھی خوبصورت لگ رہی تھی۔ تیمور کو بھیگی نگاہوں سے دیکھتے وہ اپنے بالوں پر کنگھا پھیرنے لگے۔ کافی دیر اپنے بالوں پر کنگھا پھیرنے کے بعد وہ جائے نماز اٹھاتی بچھا کر شکرانے کے نوافل ادا کرنے لگے تھے۔ جب تیمور کو چاہتی تھی تو یہ دعا بھی کرتی تھی کہ یا اللہ، جس روز تیمور کو میرا نصیب بنا دیا اس روز میں شکرانے کے نوافل ادا کروں گی۔ آج کئی سال کے بعد تیمور اس کا نصیب بن گیا تو وہ بھلا شکرانے کے نوافل کیسے بھول سکتی تھی؟ شکرانے کے نوافل ادا کر کے وہ جائے نماز اٹھاتی، دوپٹے کو کاندھے پر ڈالتی، بیڈ کی دوسری سائڈ پر آ کر لیٹی تھی۔ تیمور گہری نیند سو رہا تھا۔ وہ اتنا تھک گیا تھا کہ وہ سوتے ہوئے اپنی گلاسز اتارنا بھی بھول گیا تھا۔ وہ کئی لمحے تیمور کا خوبصورت چہرہ دیکھتی رہی۔ دوسری لمحے وہ ہاتھ بڑھا کر تیمور کی گلاسز اتار گئی تھی۔ اب وہ خود بھی اس کے برابر لیٹتی سونے کی کوشش کرنے لگی۔ تیمور کا چہرہ دیکھتے دیکھتے نہ جانے کب نیند اس پر مہربان ہوگی۔ اب اس کمرے میں دو نفوس جو آج ایک دوسرے کا لباس بنے تھے، ایک دوسرے سے دور گہری نیند سو رہے تھے۔ اللہ نے ان دونوں کے نصیب تو جوڑ دیے تھے، دل جوڑنا بھی باقی تھا۔ دونوں کی سانسوں کا زیرو بم اس کمرے میں پھیل رہا تھا۔ رات کی کسی پہر تیمور کی آنکھ کھلی، وہ اپنے برابر میں ہانیہ کو نہ پاتے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ یہ اتنی رات کو اچانک سے کہاں چلی گئی؟ وہ مندی مندی نگاہوں سے آگے پیچھے دیکھ رہا تھا۔ تبھی ساکت ہوا تھا۔ نیچے جائے نماز بچھائے خشوع و خضوع سے وہ تہجد پڑھنے میں مصروف تھے۔ وہ گہری نگاہوں سے اس کی پشت دیکھنے لگا۔ اس نے نگاہ بھر کر اس پاکیزہ عورت کو دیکھا تھا۔ سلام پھیر کر وہ دعا کے لیے اپنے ہاتھ اٹھا چکی تھی۔ وہ سمجھنے لگا کہ دعا تھوڑی ہی دیر میں ختم ہو جائے گی، مگر اس کی دعا لمبی پہ لمبی ہوتی چلی گئی۔ اب کہ تیمور حیرت سے ہانیہ کی پشت دیکھ رہا تھا، بھلا اتنی لمبی لمبی دعائیں کون مانگتا تھا؟ ہانیہ نے اپنی دعا والا ہاتھ چہرے پر پھیرا تھا۔ وہ استغفر اللہ کا ورد کرتی اپنی پشت پر تیمور کی نظر صاف محسوس کر سکتی تھی۔ اتنی لمبی دعا کی، کیا مانگا اللہ سے؟ وہ سوالیہ لہجے میں ہانیہ سے پوچھ رہا تھا۔ کئی لمحے ہانیہ نے کوئی جواب نہیں دیا، مگر جب بولی تو تیمور اپنی جگہ پر سن سا رہ گیا تھا۔ آپ کو مانگ رہی تھی؟ اس کے کہنے پر تیمور کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ کیا کہا؟ جی یہی کہہ رہی ہوں کہ آپ کو مانگ رہی تھی۔ تم مجھے کیوں مانگ رہی تھی؟ وہ حیرت زدہ اس سے سوال کر رہا تھا۔ آپ میرے شوہر ہیں تیمور، آپ کی محبت پر میرا حق ہے۔ آپ کو نہیں مانگوں گی تو پھر کسے مانگوں گی؟ وہ اپنی سبزی آنکھیں اس کی کالی پرکشش آنکھوں پر گاڑ گئی تھی۔
وہ گڑبڑا گیا۔ مطلب کہ میں تمہارا شوہر تو ہوں نا، تو پھر تم مجھے کیوں مانگ رہی تھی؟ اس نے نہایت بے وقوفانہ سوال ہانیہ سے پوچھا۔ آپ میرے شوہر ضرور ہیں، مگر صرف شوہر ہونا کافی نہیں ہوتا۔ تیمور، شوہر آپ سے محبت کرے تبھی بیوی مکمل ہوتی ہے۔ شوہر کو محبوب، شوہر کو دوست، شوہر کو عزت دینے والا، شوہر کی عزت کروانے والا سب ہونا چاہیے۔ یہ سب اللہ بس شوہر کو ہی تو دیتا ہے۔ آپ کے بعد اس دنیا کے سارے مرد اب میرے لیے نامحرم ہیں۔ کیا مجھے حق ہے کہ میں آپ کے علاوہ کسی اور کو مانگوں؟ اس نے تیمور سے پوچھا تھا۔ تیمور کا سر غیر محسوس انداز میں نہ میں ہلا تھا۔ آپ میرے شوہر ہیں تیمور، آپ کی محبت پر میرا حق ہے۔ وہ جائے نماز لپیٹتی، دوپٹہ کندھے پر ڈالتی اس کے پاس آئی تھی۔ اس کے لمبے بال اس کی کمر پر بکھرے ہوئے تھے۔ تیمور نے آج پہلی بار اس کے بال کھلے ہوئے دیکھے تھے۔ یونیورسٹی میں ہمیشہ اس کے بال پونی ٹیل میں قید ہوتے، آج اس کے بال اس کی کمر پر بکھرے پڑے تھے، جو ہوا سے اڑ اڑ کر اس کے چہرے پر بھی لگ رہے تھے، جنہیں وہ جنجلا کر پیچھے کر رہی تھی۔ تیمور کو ماننا پڑا تھا کہ اس کے بال بے حد خوبصورت ہیں۔ مگر تم جانتی ہو نا ہانیہ کہ میں مہر سے محبت کرتا ہوں۔ میں جانتی ہوں تیمور کہ آپ مہر سے محبت کرتے تھے، مگر اب وہ گزر چکی ہے۔ تیمور، اب میں آپ کی بیوی ہوں، میرا آپ پر زیادہ حق ہے۔ وہ نم لہجے میں بول رہی تھی۔ فور گاڈ سیک ہانیہ، تم کیوں نہیں سمجھ رہی؟ میں اس سے محبت کرتا تھا۔ کرتے تھے نا، مجھ سے تو محبت کر سکتے ہیں نا۔ آخر کو آپ کی محبت پر میرا حق ہے۔ کب تک میرا حق آپ برباد کریں گے؟ وہ تیز لہجے میں اسے پوچھ رہے تھے۔ تیمور حیرت سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ میں نے تمہارا آج تک کون سا حق برباد کیا ہانیہ؟ اب وہ وقت آ گیا تھا جب ہانیہ کو ساری حقیقت تیمور کے سامنے کھول دینی چاہیے تھی۔ میرا ہی تو حق برباد کیا ہے تیمور، اتنے عرصے میرا ہی تو حق برباد کیا۔ وہ اپنی بھیگی سنہری نگاہیں اس کی کالی آنکھوں میں گاڑ گئی تھی۔ کیا آپ کو یونیورسٹی کالج کے زمانے میں کبھی علم نہیں ہوا کہ میں آپ سے کتنی محبت کرتی ہوں؟ اس کی بات پر تیمور نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ کبھی آپ کو احساس نہیں ہوا کہ کوئی وجود ہے آپ کے پاس جو آپ سے بہت محبت کرتا ہے، جو جنون کی حد سے بڑھ کر آپ کو چاہتا ہے؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال لے اسے سوال کر رہی تھی۔ ہاں تیمور، کالج کے پہلے سال سے میں آپ سے محبت کرنے لگی تھی۔ سوچتی تھی کہ شاید آپ بھی مجھے پسند کرتے ہو اور مجھے خود سے کہہ دے، مگر وہ سب میری خوش فہمی تھی۔ ایک روز اقرا نے مجھے سمجھایا کہ مجھے اپنی محبت کا اظہار خود کر دینا چاہیے۔ شاید میرے کہنے کے بعد آپ مجھے پسند کرنے لگے۔ یونیورسٹی میں وہ سب آپ کو بتانے کے لیے راضی ہو گئی۔ جس روز میں آپ کو یہ سب بتانے آئی، اس روز آپ اپنی شادی کا اعلان کر رہے تھے۔ آپ نہیں جانتے تھے تیمور، اس کے بعد میں نے اس دنیا میں کتنا سفر کیا ہے۔ موت کے منہ میں جانا کسے کہتے میں جانتی ہوں۔ میں نے اتنی محبت کی تھی آپ سے کہ میں آپ کو خیالوں میں بھی کسی اور کا نہیں سوچ سکتی تھی، مگر حقیقت کسی ناگن کی مانند مجھ پر کھلی تھی جس روز آپ کی شادی تھی۔ اس روز یہ سوچ کر میرا دماغ تھک رہا تھا کہ آپ کسی اور کے قریب ہوں گے، آپ کسی اور کے ساتھ ہوں گے۔ میرا ننھا دل گھبرا رہا تھا تیمور۔ پھر اس روز مجھے نروس بریک ڈاؤن ہوا۔ اس کے بعد میں نے اپنے تمام رشتے ٹھکرا دیے، کیونکہ آپ کی محبت اپنے دل میں لیے میں بھلا کسی اور سے شادی کیسے کر سکتی تھی؟ مگر پھر اس روز آپ کے بھائی کا رشتہ آنے پر اماں نے زبردستی ہاں کہہ دی۔ پھر آپ کا بھائی آج بارات لے کر نہیں آیا۔ آپ کیا سمجھتے کہ یہ ایسے ہی ہو گیا؟ نہیں تیمور صاحب، اللہ نے آپ کا اور میرا نصیب جوڑ رکھا تھا، اس لیے گھوم کر ہی صحیح میں اور آپ ایک دوسرے کے پاس آ چکے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں۔ اس کا ہاتھ تھامے آنکھوں میں امید لیے تیمور سے پوچھ رہی تھی۔ دوسرے لمحے وہ اپنا ہاتھ ہانیہ کے ہاتھ سے نکال گیا۔ تم نے بھلے مجھ سے کتنی بھی محبت کیوں نہ کی ہو ہانیہ، میں نے مہر نساء سے محبت کی ہے۔ میں آج بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ اسے گزرے ہوئے 2 سال ہو چکے، مگر میرا دل آج بھی مہر کے لیے دھڑکتا ہے۔ اگر آج یہ سب نہ ہوتا تو تم میری نہیں بلکہ حماد کی بیوی ہوتی، مگر یہ مانتا ہوں کہ تم میری بیوی ہو۔ میں تمہاری بہت عزت کرتا ہوں ہانیہ، مگر میں تم سے محبت نہیں کر سکتا۔
وہ کہتا دوبارہ سے اپنی جگہ پر لیٹ گیا تھا۔ دل میں بہت سی شرمندگی اتری تھی، مگر کیا کرتا، اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ اسے منہ موڑے سونے کی کوشش کرنے لگا، مگر نیند اب اس کی آنکھوں سے دور ہو گئی تھی۔ دوسری طرف ہانیہ کے دل پر گھونسا پڑا تھا۔ وہ بے یقینی سے تیمور کی پشت دیکھ رہی تھی۔ سنہری آنکھوں میں پانی بھرنے لگا۔ دوسری لمحے وہ بھی اپنی جگہ پر لیٹتی سونے کی کوشش کرنے لگی، مگر اب نیند اس کی آنکھوں سے بھی کوسوں دور تھی۔ دونوں وجود ایک دوسرے سے منہ موڑے سونے کی کوشش کر رہے تھے، مگر نیند کی دیوی آج دونوں پر ہی مہربان نہیں ہونا چاہتی تھی۔ ان کی شادی کو 2 مہینہ گزر چکا تھا۔ وہ آج بھی پہلے دن کی طرح ایک دوسرے سے دور تھے۔ تیمور کو جب کوئی کام پڑتا تبھی وہ ہانیہ کو مخاطب کرتا تھا، اس کے علاوہ وہ اس سے بات نہیں کرتا، جبکہ دوسری طرف ہانیہ بھی اس سے تبھی بات کرتی جب کوئی مجبوری ہوتی۔ وہ تیمور کو مہر کی یادوں میں کھویا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ جب مہر کی یادوں میں جاتا تھا، ہانیہ کے دل میں بے تحاشا تکلیف ہوتی تھی۔ اس لیے وہ زیادہ تر وقت حنزہ بیگم اور ماریہ تیمور کی بیوہ بہن کے ساتھ ہی گزارتی تھی۔ ماریہ بہت اچھی لڑکی تھی۔ شادی کے 2 سال بعد ہی رضوان بھائی ایک کار حادثے میں جاں بحق ہو کر اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکے تھے۔ تب ماریہ کو اس کے سسرال والوں نے اس کی 1 سالہ بیٹی کے ساتھ گھر سے نکال دیا تھا۔ تب سے ماریہ خان مینشن میں ہی رہتی تھی۔ ہانیہ کو اس کے ساتھ دل لگا رہتا تھا۔ وہ پورے دن ماریہ اور حنزہ بیگم کے ساتھ بیٹھی رہتی تھی۔ تیمور اس سے بات ہی نہیں کرتا تھا۔ وہ تیمور کے پاس رہ کر کیا کرتی؟ سجنا سنورنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ جب شوہر محبت کی نگاہ سے نہ دیکھے تو بیوی ایسی ہی ہو جاتی ہے۔ اس روز بھی وہ ماریہ کے ساتھ بیٹھی باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ تبھی کسی کام سے تیمور آفس سے واپس آتے سیدھا اپنے کمرے میں گیا تھا۔ کمرے میں ہانیہ کو نہ پا کر وہ ٹھٹکا تھا۔ رات میں بھی اس کی موجودگی میں وہ کم ہی کمرے میں آتی تھی، کہہ لو تو صرف سونے ہی آتی تھی، اور ابھی بھی وہ اپنے کمرے میں نہیں تھی۔ وہ حیران ہوتا، سر جھٹکتے اپنی فائل تلاشنے لگا، جس کی وجہ سے وہ آفس سے واپس آیا تھا، مگر پورا کمرہ الٹ پلٹ کرنے کے بعد بھی وہ اسے فائل کہیں نہ ملی۔ اب کہ مجبوراً اس نے علیزہ کو دیکھا جو فٹ بال سے کھیل رہی تھی۔ علیزہ بیٹا ادھر آؤ۔ اس کے بلانے پر علیزہ بھاگ کر اس کے پاس آئی تھی۔ جی ماموں بولے، وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ بیٹا آپ کی مامی کہاں ہیں؟ مامی؟ وہ تو مما کے ساتھ ہے۔ اچھا اپنی مامی کو بلا کر لائیں، کہیں ماموں بلا رہے ہیں۔ وہ تیمور کی بات سنتی بھاگتے ہوئے ماریہ کے کمرے میں گئی تھی۔ مامی، تیمور ماما آپ کو بلا رہی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے ہانیہ کا ہاتھ تھام کر بولی تھی۔ ہانیہ حیران ہوئی، تیمور اتنی جلدی آ گئے؟ ہاں شاید کوئی کام ہو، تم دیکھو جا کر، ماریہ اس سے بولی تھی۔ جی میں دیکھتی ہوں۔ وہ دوپٹہ طریقے سے سر پر لپیٹتی اپنے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ حیرت کی بات ہے، آج صاحب بہادر اتنی جلدی آ گئے۔ وہ ہڑبڑاتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی، مگر دوسری لمحے کمرے کا حال دیکھتے بے ہوش ہوتے بجی تھی۔ جس کمرے کو وہ نفاست سے سیٹ کر کے صاف ستھرا چھوڑ کر گئی تھی، اب وہ کسی کچرے خانے کا منظر پیش کر رہا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ کاٹ کھانے کے انداز میں تیمور کے پاس آئی تھی۔ کیا؟ وہ حیرانی سے اس کے چہرے پر پھیلتا غصہ دیکھ رہا تھا۔ یہ کمرے کا کیا حال کیا آپ نے؟ اوفس، اچھا یار سوری، میری فائل نہیں مل رہی، کیا تم مجھے ڈھونڈ دو گی؟ کیسی فائل؟ اس نے اپنے لہجے کو نارمل بنایا تھا۔ نیلی کور والی، اچھا میں دیکھتی ہوں، وہ کہتی الماری اور ٹیبل پر اس کی فائل تلاشنے لگی۔ تقریباً 5 منٹ بعد وہ فائل اس کے ہاتھ میں تھی۔ تیمور اس کا شکریہ ادا کرتا اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے جھک کر اس کی پیشانی چومتے باہر بھاگا تھا۔ وہ کھڑے جیسے پتھر کا مجسمہ بن گئی تھی۔ آج پہلی بار تیمور نے اسے اپنا لمس بخشا تھا۔ وہ اپنے ماتھے کو ہاتھ لگا کر مسکرائی تھی۔ اس کے لبوں کی حدت اب بھی اس کی پیشانی پر باقی تھی، چہرے پر گلال بکھر آیا تھا۔ اب وہ مسکراتے ہوئے پورے کمرے کو دوبارہ سمیٹ رہی تھی۔ صرف ایک بوسے سے وہ گلاب کی کلی کے مانند کھل چکی تھی۔ وہ بھیگی نگاہوں سے اپنا عکس آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ بلیک کلر کی ساڑی میں اس کا وجود بے تحاشا خوبصورت لگ رہا تھا۔ سموکی آئیز پر ہلکا میک اپ کیے، لبوں پر نیوڈ لپسٹک لگائے وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔
खूबसूरत लंबे भूरे बालों को कंघा करके वो हमेशा की तरह कमर पर खुले छोड़ गई थी। तैमूर, आप बहुत बुरे हैं। वो रात के बारे में सोचती फिर से उदास हुई थी। रात उसकी और तैमूर की अनबन हो गई थी, जिसकी वजह से वो तैमूर से नाराज थी। आज उन्हें तैमूर के किसी कज़न की शादी में जाना था, जिसका हुंदा बेगम उसे कल ही बता चुकी थी, और वह तैमूर के कपड़े निकालती खुद तैयार होकर अब मारिया के कमरे में बैठी थी। वह भी तैमूर का सामना नहीं करना चाह रही थी। वो उससे नाराज थी। वो भी चाहती थी कि तैमूर को उसका एहसास हो। दूसरी तरफ तैमूर झंझलाते हुए खाली कमरा देख रहा था। खाली कमरा उसे बुरी तरह मुंह चिढ़ा रहा था। अपने कपड़ों को लेकर वो गुस्से में ड्रेसिंग रूम दाखिल हो चुका था। थोड़ी ही देर में तैयार होता वो आईने के आगे आकर खड़ा हुआ था। ब्लैक कलर की शलवार कमीज पहने, बालों को जल से सेट किए, चेहरे पर दबा दबा गुस्सा फैला था। वो मर्दाना वजाहत का खूबसूरत शाहकार था। अपने ऊपर परफ्यूम छिड़कते वो नाकिदाना निगाहों से अपना जायजा ले रहा था। दूसरी लम्हे उसने झंझलाकर परफ्यूम ड्रेसिंग टेबल पर पड़ रखा था। उसे इस कमरे में हानि की आदत हो गई थी। भले से लड़ाई हुई थी, वो कमरा छोड़कर क्यों भागी हुई थी? तैमूर को बेतहाशा गुस्सा आ रहा था। वो बिस्तर पर जाकर बैठता, जूते पहनने लगा। सामने एलिजा तैयार चॉकलेट खा रही थी। एलिजा बेटे यहाँ आए। उसके बुलाने पर एलिजा अपनी फ्रॉक उठाती उसके पास आई थी। बेटा जाकर अपनी मामी से कह मामू बुला रहे हैं, फौरन कमरे में आए। उसकी बात सुनते एलिजा दोबारा पलटी थी। उसका बुलावा सुन हानिया खोल कर रह गई थी। वैसे तो मेरी जरूरत पड़ती नहीं है, जैसे कोई चीज़ नहीं मिले मामी को बुला कर लाए। वो बेतहाशा गुस्से में अपनी साड़ी का पल्लू ठीक करती अपने कमरे की तरफ बढ़ी थी। कमरे में दाखिल होती वो गुस्से से उसके पास आई थी। जी फरमाएं। इससे पहले कि तैमूर से कुछ कहता, दूसरी लम्हे वो सांस रोककर उसे देखने में मसरूफ हुआ था। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि कई लम्हे तैमूर सांस ही ना ले सका। दिल बुरी तरह धड़का था। बोले ना, क्यों बुला रहे थे? जब ज़रूर पड़े तो मामी को बुला कर लिए। वैसे मामी याद भी नहीं आती। वो सुर्ख चेहरा लिए तेज तेज बोल रही थी। तैमूर उसके लिपस्टिक लगे लबों को देख रहा था। उसके लबों को देखते तैमूर के हलक में कांटे से चुभे थे। उसके साथ रहते रहते तैमूर को उसकी आदत हो गई थी। वो उससे मोहब्बत करने लगा था, मगर वो खुद भी नहीं जानता था। बोले ना, क्यों बुलाया है कि वो उसे पकड़ कर झंझोड़ गई। कहाँ थी तुम? वो सख्ती से बोला। मारिया बाजी के कमरे में थी। तुम मारिया के कमरे में क्या कर रही थी? मेरे होते हुए जब तुम्हें पता है कि मैं घर आ गया तो तुम मारिया के कमरे में क्या कर रही थी? बैठी हुई थी, बातें कर रही थी। वो लटमार लहजे में बोली। उसका लटमार लहजा तैमूर को ज़्यादा गुस्सा दिला गया था। उसे बाजू से पकड़ता दीवार से लगा गया। किस हक से तुम मारिया के कमरे में बैठी थी? मेरे हक से ना, मेरी बीवी हो तो तुम्हारी कुछ लगती है ना, तो मेरी मौजूदगी में तुम्हारे पास रहना चाहिए था ना। तो उसके पास क्या कर रही थी? वो गुस्से से उसका बाजू झंझोड़ता हुआ बोला। अच्छा, जब मैं कहती हूँ कि आपको मेरे पास होना चाहिए, तब आप तो मेरे पास नहीं रहते। वो अपना बाजू छुड़वाते हुए बोली। आपको मेरे साथ नहीं रहना ना, ठीक है, मैं आपके साथ नहीं रहूँगी। आपके सारे काम कर तो देती हूँ, और आपको क्या चाहिए? आपको पहले की तरह कहती भी नहीं कि मेरे साथ रहें, मुझसे बातें करें। अब आपको इतना फ़र्क क्यों पड़ रहा है? तैमूर को उसके लहजे पर गुस्सा आया था। तुम मेरी बीवी हो, तुम कह सकती हो। जी, मैं कहती थी, मगर आपको अपनी पहली बीवी ही याद है, तो मैं किस काम की हूँ? फिर मुझे तो नौकरानी बना कर लाए थे ना, मैं सारे काम कर दिया करूँगी आपके। वो कहती अपना बाजू छुड़वाती जाने लगी थी। तभी तैमूर उसका बाजू दोबारा से खींचते उसे दीवार के साथ लगाते उसके लबों पर झुक चुका था। उसके खूबसूरत कटावदार लबों को देखते बुरी तरह बहका था। उसके लबों को अपने लबों में दबाए बुरी तरह उसकी सांसें खींच रहा था। हानिया सुर्ख चेहरा लिए उसके सीने पर मुक्के मारती उसे खुद से दूर हटाने की कोशिश कर रही थी, मगर वो और जुनूनी होता उसके लबों से लिपटा हुआ था। काफ़ी देर वो उसकी सांसें खींचने के बाद उससे दूर हुआ था। वो गहरी गहरी सांस लेते शिकवा कुना निगाहों से
تیمور کو دیکھ رہی تھی۔ اب تمہیں سمجھ میں آیا کہ تم میری بیوی اور تم پر سب سے زیادہ حق صرف اور صرف میرا ہے، صرف اور صرف تیمور کاشان خان کا۔ مہر کو ہر بات میں بیچ میں مت لایا کرو۔ وہ نگاہیں چراتا اس کے سامنے سے ہٹا تھا۔ وہ کیسے بتاتے کہ اس کو دیکھ کر بہک رہا تھا۔ پہلے اینی ٹائم مہر یاد آتی تھی، مگر اب اس کے آنے کے بعد سے وہ مہر کو بھولنے لگا تھا۔ وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھنے لگا تھا، اپنی زندگی میں اضافہ اسے اچھا لگ رہا تھا، اسے اچھی لگنے لگی تھی۔ کیوں نہ لاؤں اسے بیچ میں؟ آپ آج بھی اس سے محبت کرتے ہیں تو پھر مجھے اپنے ساتھ کیوں رکھا ہوا ہے؟ کتنی بار گیا تیمور آپ کا، اور اس کا جتنا ساتھ تھا اتنا ہی آپ ساتھ رہے۔ اب آپ پر میرا حق ہے، مگر آپ کو فرق کب پڑتا ہے؟ چھوڑ دیں مجھے۔ وہ غصے میں پتہ نہیں کیا سے کیا کہہ رہی تھی۔ جب تیمور اسے کہتا تھا کہ وہ اس سے نہیں بلکہ مہر سے محبت کرتے، وہ زخمی شیرنی کی مانند بل بلا کر رہ جاتی تھی۔ چھوڑ دینا مجھے، وہ دوبارہ سے بولے۔ اب کی بار تیمور اس کے بالوں کو گدی سے پکڑ کر جھٹکا دے گیا تھا۔ دوسری لمحے وہ دوبارہ اس کے لبوں پر جھکتا جنونیت دکھاتے اس کی سانس سے کھینچنے لگا تھا۔ وہ اس کے حصار میں جھٹپٹاتے اسے خود سے دور کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں وہ الگ ہوتا اس پر اپنی غصے بھری نگاہ ڈال گیا تھا۔ آئندہ یہ بات مت کہنا ہانیہ تیمور خان، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ شادی کے اتنے عرصے میں پہلی بار تیمور نے اسے اس کے پورے نام سے پکارا تھا۔ اس کا دل دھڑک اٹھا تھا۔ تیمور کی بے باکی پر اس کے گالوں پر جیسے گلابیاں اتر آئے تھے۔ تیمور دلچسپی سے اس کے بدلے رنگوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اور بہکتا وہ اس کا ہاتھ تھامے باہر کی طرف جانے لگا۔ رک جائیں تیمور، اس کے کہنے پر رکتا سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ لپسٹک میری پوری کی پوری آپ کھا چکے ہیں، کیسے باہر جاؤں؟ سب کو سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ کون سے کام سر انجام دے رہے تھے۔ بس پر طنز کرتی آئینے کے آگے آ کر کھڑی ہوتی اپنی لپسٹک سیٹ کرنے لگی تھی۔ اس کے کہنے پر تیمور مسکراہٹ دبا گیا تھا۔ تم کہو تو دوبارہ سے کھا جاؤں یہ لپسٹک؟ ویسے جو بات ہے لپسٹک ہے بڑی ٹیسٹی۔ اسے آنکھ مارتا باہر کی طرف قدم بڑھا گیا تھا۔ اس کی بے باک باتیں سنتی ہانی کے قدموں میں لرزش اتری تھی۔ تیمور مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھامے اسے لے کر نیچے اتر رہا تھا۔ شادی میں کئی لوگ آ کر انہیں ان کی جوڑی کی مبارکباد دے کر جا چکے تھے۔ تیمور اینی ٹائم اس کے ساتھ ساتھ ہی تھا۔ وہ دونوں مبارکبادیں وصول کرتے انجوائے کر رہے تھے۔ تبھی تیمور کے ایک کزن ان کے پاس آتی تیمور کا ہاتھ تھامتی اسے وہاں سے لے گئی تھی۔ ہانیہ سرخ نگاہوں سے اپنا خالی ہاتھ دیکھ رہی تھی۔ کتنے حق سے وہ لڑکی اس کے ہاتھ سے تیمور کا ہاتھ نکال کر اسے اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ وہ شعلہ اگلتی نگاہوں سے تیمور کو دیکھ رہی تھی، جو اپنی پھپھو کی بیٹی ہاجرہ کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آگ نکل رہی تھی۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ جا کر ہاجرہ کا منہ توڑ دے۔ اسے اس وقت ہاجرہ چڑیل لگی تھی، جبکہ دوسری طرف اسے تیمور پر بھی بے حد غصہ آ رہا تھا۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ تیمور کا سر ہی خالی کر دے۔ دوسری لمحے وہ اپنی گھورتی ہوئی نگاہیں دوبارہ تیمور پر گاڑ گئی تھی۔ تیمور اپنی پشت پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس کر پیچھے مڑ کر دیکھنے پر مجبور ہوا تھا، مگر ہانیہ کو خود کو گھورتے دیکھ وہ فوراً ہی ہاجرہ سے اپنا ہاتھ چھڑا گیا۔ بیوی کا خوف صاف صاف اس کے چہرے پر پتہ چل رہا تھا۔ جتنا بھی ہیرو تھا اپنی بیوی کو اتنا غصے میں دیکھ ڈر گیا تھا۔ دوسری لمحے وہ ہاجرہ سے معذرت کرتا تیز تیز قدموں سے ہانیہ کے پاس آیا تھا۔ ہانیہ اسے غصے سے گھورتے وہاں سے جا چکی تھی۔ وہ اپنے منہ پر ہاتھ پھینک کر رہ گیا۔ جانتا تھا کہ اب منانا پڑے گا، کیونکہ لڑکیاں سب برداشت کر لیتی، اپنے پسندیدہ مرد کو کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ سکتی۔ یہ بات تو وہ اچھے سے جانتا تھا، مگر دل میں کہیں کسی نے چٹکی کاٹی تھی۔ وہ جل رہی تھی۔ وہ خوش ہو گیا تھا۔ وہ پھر سے ہاجرہ کے پاس آتا ہنس ہنس کر باتیں کرتے اسے اور جلانے لگا تھا۔ ہانیہ اسے غصے سے گھورتی رہی، مگر جب اس پر ہانیہ کی نظروں کا کوئی اثر نہیں ہوا تو وہ تن فن کرتے اس کی اور ہاجرہ کے پاس آئی تھی۔ ان دونوں کے پاس آتی وہ ہاجرہ کو غصے سے گھورتی ہاجرہ کے ہاتھوں سے تیمور کا ہاتھ نکال گئی تھی۔ تیمور مسکراہٹ دباتا ہاجرہ کو دیکھ رہا تھا۔
جو ہانیہ کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ کس سے پوچھ کر میرے شوہر کو ہاتھ لگایا؟ ہاں، کس سے پوچھ کر میرے شوہر کو ہاتھ لگایا؟ وہ چیخ رہی تھی۔ ایکسکیوز می، وہ میرا کزن ہے۔ کزن ہوگا پہلے، اب وہ میرا شوہر ہے، سمجھی؟ آئندہ کے بعد میرے شوہر سے دور رہنا، ورنہ تمہارا وہ حال کروں گی جو تم جانتی بھی نہیں ہو۔ اسے وارن کرتی تیمور کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھورتے ہوئے اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ تیمور مسکراتے ہوئے اس کی جیلسی کا مزہ لے رہا تھا۔ واہ، اس کی بیوی کتنا جلدی تھی۔ گھر چلیں، پھر آپ کو بتاتی ہوں، وہ بھیگے لہجے میں کہتی دوبارہ سے ماریہ کے پاس جا چکی تھی۔ اس کا بھیگا لہجہ محسوس کر تیمور کے چہرے سے مسکراہٹ اڑ گئی تھی۔ مطلب کہ مذاق زیادہ سیریس ہو گیا۔ وہ اڑی اڑی رنگت لیے ہانیہ کو دیکھ رہا تھا، جب اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کر رہی تھی۔ یا اللہ، اب محترمہ کو منانا پڑے گا۔ یا اللہ، یہ محترمہ اتنی جلدی کیوں ناراض ہو جاتی ہے؟ وہ خود سے سوال کرتے چیئر پر جا کر بیٹھا تھا۔ واپسی پر گاڑی میں بے حد خاموشی تھی۔ ہانیہ غصے سے سرخ چہرہ لیے باہر کی مناظر دیکھنے میں مصروف تھی، جبکہ تیمور کبھی کبھار لب دبا کر ہانیہ کا چہرہ دیکھ لیتا، مگر اس کے چہرے پر غصہ دیکھ وہ اب تک اپنا منہ بند کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ جانتا تھا اس کی بیگم اس وقت بہت غصے میں تھی، اور اگر وہ اس وقت اس کو چھیڑ دیتا تو وہ اس کو کاٹ کھانے کو دوڑتی۔ وہ لب دبائے خاموشی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ واپسی پر تو وہ اس کے ساتھ آنے کو بھی راضی نہیں تھی۔ وہ ماریہ کے ساتھ جا رہی تھی، مگر تیمور زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ ماریہ سے اسے جلسی ہونے لگی تھی۔ اینی ٹائم اس کی بیوی اسی کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کی بیوی کم بلکہ ماریہ کی بیوی زیادہ لگتی تھی۔ گاڑی میں اتنی خاموشی سے تیمور جھنجھلا گیا تھا۔ کیا ہوا تمہیں؟ وہ لب دبائے انجان بنتے ہوئے بولا۔ اس کی بات سن ہانیہ نے اسے گھور کر دیکھا تھا، مگر پھر وہ اسے بنا جواب دیے دوبارہ گاڑی سے باہر دیکھنے لگی تھی۔ تیمور اپنا سا منہ لے کر بیٹھا رہ گیا۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں، کیا ہو گیا؟ کچھ نہیں ہوا، وہ چڑ کر کہتی دوبارہ سے باہر دیکھ رہی تھی۔ تم کچھ کہہ نہیں رہی، کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ اب کی دفعہ وہ اپنا چہرہ اس کے چہرے کے آگے لاتے بولا، بالکل نہیں، آپ سے ناراض ہونے کا حق نہیں ہے مجھے، اور کون سا آپ مجھے منائیں گے؟ وہ کہتی دوبارہ سے باہر دیکھ رہی تھی۔ تیمور کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ باہر کے مناظر اکھاڑ کر پھینک دے۔ اس کی بیوی کو اس سے زیادہ اس وقت وہ عزیز تھے۔ ارے یار بولو نا، کیوں بات نہیں کر رہی مجھ سے؟ نہیں کرنی ہے آپ سے بات؟ اچھا ٹھیک ہے، مت کرو۔ اس کے کہنے پر ہانیہ نے بھیگی نگاہوں سے ایک نظر اس کا چہرہ دیکھا تھا، پھر وہ دوبارہ باہر دیکھنے میں مصروف ہو گئی تھی۔ تیمور اپنے لب کاٹ کر رہ گیا تھا۔ واقعی بنانا اس کے لیے آسان نہیں تھا۔ کافی دیر گاڑی میں خاموشی چھائی رہی۔ تیمور کو وہ خاموشی کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی۔ اچھا ایک بات سنو۔ جی بولے۔ لپسٹک کھانے دو نا، وہ لب دباتے مسکراتے ہوئے بولا۔ اس کی فرمائش پر ہانیہ کے 14 طبق روشن ہوئے تھے، مگر دوسرے لمحے وہ اس کو گھورتی دوبارہ سے باہر دیکھنے لگی تھی۔ لپسٹک کھانے دو نا، اتنی مزے کی تھی۔ وہ کسی بچے کی طرح منہ نکالے اس سے کہہ رہا تھا، ہٹے پیچھے، لپسٹک کھانے دو، نائے بڑے کھانے کی چیز ہے کیا کوئی؟ وہ ہاتھ جلاتے ہوئے اس کو سناتی دوبارہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی تھی۔ مجھے کھانا ہے نا، مجھے اچھی لگ رہی تھی، میں تو نہیں کھلا رہی، اور کوئی ضرورت نہیں ہے دوبارہ میری لپسٹک پر نظر گندی کرنے کی۔ اسے بلی کو وہ اور کچھ کہتے ہوئے ایک جھٹکے سے اپنی گاڑی سائڈ پر روکتے اس کی سیٹ پر آتے اس کے چہرے کو اپنے چہرے کے سامنے کرتے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں شدت سے دباتے ان پر اپنی شدت برسانے لگا تھا۔ وہ اتنے جنون سے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں دبایا ہوا تھا کہ ہانیہ کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کے سینے پر مکہ مارتی اسے خود سے دور رہنے کو کہہ رہی تھی، مگر وہ تیمور ہی کیا جس نے کوئی بات مانی ہو۔ وہ اور شدت سے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں دبا گیا تھا۔ ہانیہ کو اب عزت کے لالے پڑ گئے تھے۔ وہ اس وقت حویلی کے کمرے میں نہیں بلکہ گاڑی میں موجود تھی، جہاں کوئی بھی منہ اٹھا کر آ جاتا تھا۔ وہ اسے مکے مارتی اس کے سینے پر چٹکی نوچ گئی تھی۔ تیمور سے سکتا ہوا دور ہوا تھا۔ کیا مسئلہ ہو گیا ہے؟ وہ پھاڑ کھانے والے لہجے میں بولا۔ فلم شوٹ کروا رہے ہیں کیا؟ کوئی گاڑی میں بیٹھے ہیں ہم، گاڑی میں۔ میرے ہونٹوں سے یوں لپٹیں جیسے پتہ نہیں کتنی محبت ہے مجھ سے۔
अच्छा तो सारी टेंशन मेरी बीवी को इस गाड़ी की है। कोई बात नहीं, ये लो ब्लैक कवर चढ़ा देता हूँ। वो खिड़कियों पर ब्लैक कवर चढ़ाते दोबारा से उसके लबों पर झुक गया था। वो जो समझ रही थी कि वो चुपचाप गाड़ी चलाएगा, वो हैरान होती उससे दूर होने लगी, मगर वो उसे दूर होने का मौका दिए बगैर दोबारा से उसके लबों को अपने लबों में दबा गया था। काफ़ी देर वो उसके लबों पर शिद्दत बरसाता, उसकी सांस रुकने पर उसके लबों को छोड़ता दोबारा से गाड़ी ड्राइव करने लगा था। वो गुस्से भरी निगाहों से तैमूर को देख रही थी। लिपस्टिक उसके होंठों से सारी की सारी गायब हो चुकी थी। घर पहुंचकर वो पैर पटकते ड्रेसिंग रूम में गई थी। ड्रेसिंग रूम से वापसी पर तैमूर भी अपने कपड़े चेंज कर चुका था। इससे पहले कि वह बिस्तर पर जाकर लेटती, उसका हाथ थाम गया था। आ जाओ मूवी देखें। पता नहीं क्यों उसका दिल कर रहा था कि वो हानिया के साथ ही बैठे रहे, मगर ये सोने का वक्त है। कोई नहीं, ये मूवी देखने का भी वक्त है। उसका हाथ थामे ज़बरदस्ती उसे अपने साथ एलसीडी के आगे आकर बैठ गया था। थोड़ी देर में एलईडी पर कोई इंग्लिश मूवी चल रही थी। वो और तैमूर महवे अंदाज में मूवी देख रहे थे। हानिया को इतना महव देख तैमूर चुपके से उसका सर अपने कंधे पर रख गया था। बोल्ड सीन के आते हानिया का चेहरा गुलाब के मानी सुर्ख हुआ था। वो उठकर जाने लगी। तैमूर उसका हाथ थामते उसे बिठा गया था। बैठो, यहीं देखते हैं ना, मियाँ बीवी हैं, दोनों कर सकते हैं ये सब, शरारत से कहता वो आंख मार गया था। वो गुस्से से अपना हाथ छुड़वाते बिस्तर पर जाकर लेट गई थी। आए बड़े, खुद भी तो मेरे शौहर हैं, बदतमीज नहीं तो, वो कहती करवट पर करवट बदलते सोने की कोशिश करने लगी। तैमूर एलईडी बंद करता उसके पास गया था। अपनी जगह पर लेटते वो हानिया को दबोच गया था। हानिया ने उसके हिसार से निकलने की कोशिश करी, मगर वो उसे छोड़ने के मूड में नहीं था। थोड़ी देर बाद वो उसको उसके तकिए पर सीधा लटाते उसके सीने पर अपना सर रख गया था। वाह सॉफ्ट पिल्लू, वो खुद से कहते उसके दिल के मुकाम पर अपने लब रखते सोने की कोशिश करने लगा। हानिया गुलाब के मानिंद सुर्ख हुई थी। थोड़ी ही देर में तैमूर उसके सीने पर सर रखे गहरी नींद सो चुका था, जबकि हानिया अब तक तैमूर का ही चेहरा देख रही थी। तैमूर बहुत बदल गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्यों बदल गया था, मगर जैसे भी बदला था ये बदलाव उससे अच्छा लग रहा था। सुबह उठते वो अपने साथ हानिया को भी उठा रहा था। उसे सोती बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। क्या फिर ऐसा समझ लो कि फिर वो अपनी एनी टाइम अपने साथ हानिया को रखना चाहता था। हानी मेरी जान, उठ जाओ यार, चलो ना नाश्ता करते हैं, भूख लग रही है। अल्लाह अकबर, तैमूर आप नाश्ता कर ले, मैं बाद में कर लूँगी ना। नहीं, मुझे तुम्हारे साथ करना है। मुझे नहीं करना, भाड़ में जाएं आप, वो कहती करवट बदल कर सो गई थी। देखो फिर मैं भी नाश्ता नहीं करूँगा, तैमूर ने मुंह बसोर कर कहा था। मत करें। वो नींद की इतनी शदाई थी कि उसे सोते वक्त पता नहीं चलता था कि वो क्या कह रही है और क्या हो रहा है। ठीक है, फिर मैं जा रहा हूँ। जी जी जाएं, वो मंदे मंदे लहजे में कहती दोबारा से सो गई थी। हानिया, मैं सच कह रहा हूँ, मैं वाकई चला जाऊँगा, तो चले जाए ना। अब के तैमूर खड़े होते अपना ऑफिस बैग उठाते बिना नाश्ते के ऑफिस के लिए निकल गया था। हंसा बेगम उसे आवाज़ें देती रह गई, मगर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह हैरान हो रही थी, तैमूर कभी भी बिना नाश्ते के नहीं जाता था। आज पहली बार ऐसा हुआ था जो वो बिना नाश्ता किए ऑफिस के लिए निकल गया था। हानिया गहरी नींद सोने में मगन थी। उसे नहीं मालूम था कि तैमूर बिना नाश्ता किए ही ऑफिस जा चुका है। तकरीबन 12 बजे के टाइम उसकी आंख खुली। वो तैमूर की रात की हरकत का सोचते गुलाब की मानी सुर्ख हो गई थी। वो सारी रात किसी ऑक्टोपस की मानी उससे चिमटा रहा था। कुछ किया ही नहीं था, मगर वो सारी रात उसके सीने पर सर रखकर ही सो रहा था। उसने कई बार थकार कर तैमूर को खुद से हटाने की भी कोशिश की थी, मगर वो पहले से ज़्यादा चिमट जाता। थक हार कर वो उसको वैसे ही छोड़ते सो गई थी। लंबी अंगड़ाई लेकर जागती वो वॉशरूम में फ्रेश होने भागी थी। फ्रेश होकर निकलती वो अपने बालों को पोनी टेल की सूरत में ढालती, लबों पर पिंक लिप ग्लोज लगाती, वो दुपट्टे को तरीके से सर पर ओढ़ते बाहर आई थी। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, कैसे हैं आप? वो हंसा बेगम को सलाम करते उनके साथ बैठी थी।
वालेकुम अस्सलाम बेटा, मैं ठीक, तुम बताओ तुम कैसी हो? जी अम्मी मैं ठीक हूँ। नाश्ता नहीं करना तुमने? जी बस जा रही हूँ, मारी आप भी उठ जाए, उनके साथ ही नाश्ता करूँगी। अच्छा मेरे बच्चे, ज़रा मुझे बताओ कि तुम्हारी और तैमूर की क्या कोई लड़ाई हुई है? नहीं तो, वह हैरत से उनको देखते हुए बोली थी। हैरत की बात है, तुम्हारी उसकी लड़ाई भी नहीं हुई और वो फिर भी नाश्ता नहीं करके गया। वो जो वहाँ से उठ रही थी उनकी बात सुनती दोबारा बैठ गई थी। क्या मतलब अम्मी, तैमूर सुबह नाश्ता नहीं करके गए? नहीं बच्चे, पहली बार आज तैमूर ने नाश्ता नहीं किया, वरना वो कभी भी बिना नाश्ते के ऑफिस नहीं जाता। भूखा बहुत कच्चा है वो। मुझे टेंशन हो रही है कि पता नहीं उसने कुछ लिया भी होगा या नहीं, क्योंकि जब ऐसी जिद करके जाता है तब कुछ खाता भी नहीं। हानिया को झटके से सुबह वाला वाकया याद आया था। उसने अपनी जुबान को 1000 बार लानत भेजी थी। अम्मी आप फिक्र मत करें, मैं उनके लिए कुछ बनाकर ऑफिस ले जाती हूँ। वो उनको तसल्ली देती कमरे में आई थी। दूसरी लम्हे वो तैमूर को फ़ोन मिला रही थी, मगर वो उसकी कॉल काट चुका था। उसने एक और बार उसे कॉल की, मगर इस बार भी पहले की तरह तैमूर कॉल काट चुका था। हाँ नहीं तो, सुबह मेरे साथ नाश्ता नहीं किया, अब मैं क्यों कॉल उठाऊँ? समझते क्या हैं ये खुद को? उनको तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। अगर मैंने कह दिया कि मेरे बगैर नाश्ता कर लें तो बिना नाश्ते की चले गए, जैसे रोज़ मेरे साथ बड़ा नाश्ता करके जाते हैं। वो गुस्से में यूट्यूब पर अच्छे अच्छे खानों की रेसिपी सर्च कर रही थी। उसे खुद पर बेतहाशा गुस्सा आ रहा था। क्या था अगर वो तैमूर के साथ उठ जाती? खुद को बहुत सरजनश करने के बाद वो अपना मोबाइल लिए किचन में आई थी। अब वो अपने हाथों से तैमूर की पसंद के खाने बना रही थी। उसकी वजह से तैमूर सुबह भूखा गया था, ये उसकी गलती थी। अब वो आज उसकी पसंद के तमाम खाने बनाकर उसे सरप्राइज करना चाहती थी, मगर फिर भी उसे तैमूर पर बेहद गुस्सा आ रहा था। वो ज़रूर उसे 5-6 सुनाने वाली थी। उसके ऑफिस पहुंचती उसे दोबारा से फ़ोन मिला रही थी, मगर डीठ तैमूर पहले की तरह भी उसकी कॉल काट रहा था। वो गुस्से में तैमूर का नाम डीठ शोर के नाम से सेव कर रही थी। ऐसे तो नहीं तो फिर ऐसे ही सही। दूसरी तरफ वो मीटिंग रूम में बैठा उसकी कॉल काट रहा था। सुबह मेरे साथ नाश्ता नहीं किया, अब मेरे साथ बात करेगी? मैं तो नहीं कर रहा, वो कहते अपना सारा ध्यान दोबारा से मीटिंग में लगा गया था। तभी किसी आंधी तूफान की तरह उसकी मीटिंग रूम में घुसी चली आई थी। उसके पीछे उसकी सेक्रेटरी उसे रोक रही थी, मगर हानिया साहिबा भला किसी की सुनती हैं? वो अपने मीटिंग रूम में उसे यूं घुसते देख बेयकीनी से उठ खड़ा हुआ था। समझते क्या है आप खुद को? हाँ, वो सबको इग्नोर करके सीधा उसके पास आई थी। सुबह नाश्ता नहीं किया? क्यों? रोज़ क्या मेरे साथ करते हैं जो आज भी मेरे साथ करना था? उसने बेचारगी से हानिया का चेहरा देखा था। वो रुकने के मूड में नहीं थी। दूसरे लम्हे वो अपनी आंख के इशारे से सबको बाहर जाने का कह गया था। उसके इशारे पर तमाम अफराद उठकर वहाँ से जा चुके थे। उसे अपनी बीवी को इतने गुस्से में देखकर बड़ा ही मज़ा आ रहा था। हाँ अब बोलो, क्या हुआ? क्यों पागलों की तरह मुझे फ़ोन पर फ़ोन कर रही थी? क्या मैं पागल हूँ? आपने मुझे पागल करने की कोई कसर कहाँ छोड़ी है? आपको तो मैं पागल ही लगूंगी। वो उस पर चढ़ दौड़ी थी। सुबह नाश्ता क्यों नहीं किया? मैं तुमसे कह रहा था कि मैं तुम्हारे साथ नाश्ता करूँगा, तुम क्यों नहीं उठी? आप रोज़ क्या मेरे साथ करते हैं नाश्ता? कल से तुम्हारे साथ करूँगा, और अगर तुम नहीं उठी तो आई प्रॉमिस मैं नाश्ता ही नहीं करूँगा। यहाँ कर कुछ खाया? नहीं, भूख ही नहीं है। तैमूर मैं आपका सर फोड़ दूँगी। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? उसका गिरबान पकड़ते भीगे लहजे में बोली थी। वह हैरान होते उसकी आंखों को देख रहा था जो भीग रही थी। क्यों नाश्ता नहीं करके आए आप? हाँ, एक बार मेरा भी नहीं सोचा? तुम ही तो कह रही थी बिना नाश्ते के चले जाए। वो मैंने नींद में कहा था तैमूर, नींद में तो मैं और भी बहुत कुछ कहती हूँ। क्यों नहीं किया नाश्ता? उसके सीने पर मुक्का मारते रोने लगी थी। अरे अरे, इतनी सी बात पर क्यों रो रही हो तुम? आ गई हो ना, साथ में कर लेते हैं नाश्ता। नहीं, मेरे साथ अपने ऑफिस चले। क्यों चले ना? उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ऑफिस लेकर आ गई थी। ऑफिस में घुसते ही तैमूर को इश्तहा अंगेज खाने की खुशबू आई थी। खुशबू सूंघकर उसकी भूख जाग उठी थी। मैंने अपने हाथों से खाना बनाया तैमूर, आ जाए साथ खाते हैं। ये सब कहते हुए तैमूर को इतनी प्यारी लगी कि तैमूर फौरन से अपने ऑफिस के अंदर दाखिल होते, अपने ऑफिस को लॉक करते उसे अपने सीने से लगा गया था।
वो आंखें मौंदते उसे अपने सीने से लगाए खड़ा था। वो उसको कैसे बताता कि उसे कितना सुकून मिलता था उसके साथ रहने से। चले ना तैमूर, पहले खाना खाते हैं। उसका हाथ पकड़कर चेयर पर बिठाती खाना निकालने लगे थे। खाना निकालकर जैसे उसने प्लेट तैमूर के आगे रखी, तैमूर ने एक हाथ से प्लेट दूर कर दी थी। वो हैरत से तैमूर को देख रही थी। तैमूर, क्या हो गया? आपने सुबह भी नाश्ता नहीं किया, अभी भी नहीं खाएंगे क्या? वो भीगे लहजे में बोली। खाऊंगा मेरी प्यारी बीवी, क्यों नहीं खाऊंगा, मगर सिर्फ अपनी प्यारी बीवी के हाथ से खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा। तैमूर, दिमाग खराब हो गया आपका। यह आपका ऑफिस है तो क्या हुआ, तुम मेरी बीवी हो। देखने दो उन्हें कि मैं अपनी बीवी के हाथ से खाना खाता हूँ। तैमूर, मैं घर पे आपको प्रॉमिस खिलाऊंगी, मगर यहाँ खुद से खाएं ना। नहीं तो नहीं, खाऊंगा तो तुम्हारे हाथ से खाऊंगा, नहीं तो मैं भूखा ही ठीक हूँ। वो कहता मुंह मोड़कर बैठ गया था। वो गुस्से से उसे देखती मजबूरन प्लेट उठाए उसके बराबर आकर बैठी थी। अब वो अपने हाथ से नवाले बनाती तैमूर को खिला रही थी और तैमूर गर्म निगाहों से उसे देखता उसके हाथ से खाना खा रहा था। उसकी गर्म निगाहों की तपश से जैसे पिघल रही थी। दूसरे लम्हे वो अपने हाथ से उसका चेहरा दूसरी तरफ कर गई थी। इधर देखे तैमूर। क्यों? मुझे ऐसे मत देखे, वरना मैं नहीं खिला रही। अच्छा, प्रॉमिस नहीं देख रहा मैं, अब खिलाओ। वो मुस्कुरा कर उसे कहते उसके हाथों को चूम गया था। वैसे मेरी बीवी के हाथ में बहुत जायका है, ये कहते वो उसके दोनों हाथों को बारी बारी चूम रहा था। हानिया के गाल शर्म से गुलाबी हुए थे। उसको खाना खिलाकर उठने लगी थी। कहाँ जा रही हो डार्लिंग? घर जा रही हूँ। तैमूर, आपकी वजह से यहाँ आना पड़ गया, वरना मेरा कोई इरादा थोड़ी था। अब तुम घर में नहीं, अब तुम मेरे साथ जा रही हो। ये कहकर तैमूर अपनी जगह से उठता, अपना कोट पहनते उसका हाथ थामे बाई की जानिब कदम बढ़ा गया था। उसके कदमों का साथ देते उसके साथ साथ चल रही थी। पर हम कहाँ जा रहे थे तैमूर? जाकर बताऊंगा ना मेरी जान। वो कहते उसे फ्रंट सीट पर बिठाते और ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा था। अब उनकी गाड़ी हवा से बातें करते तेजी से मंजिल की जानिब दौड़ रही थी। वो फार्म हाउस के अंदर दाखिल होते हानिया को अपनी गोद में उठा गया था। हानिया उसकी गोद से उतरने के लिए झटपटाने लगे। वो और सख्ती से उसे खुद में बींच गया था। तैमूर, उतारे ना मुझे नीचे, तुम्हारा शौहर हूँ मैं, तुम्हें ऐसे पकड़ सकता हूँ, इसलिए अब खामोश रहो। वो कहते उसे गोद में मजबूती से उठाए सीढ़ियाँ चढ़ने लगा था। तैमूर, मुझे उतार दे नीचे, मैं खुद चल लूँगी। मैंने कहा ना तुम मेरी ही गोद में जाओगी। वो कहता कमरे का दरवाज़ा खोलता उसे लिए अंदर दाखिल हुआ था। कमरे को देखकर हानिया जैसे सब कुछ भूल गई थी। कमरा गुलाब के फूलों से इतने खूबसूरत तरीके से सजा था कि उसकी आंखें खैरा होगी। बेड को बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया था। बेडशीट के ऊपर TLOVE भी बना हुआ था। वो भीगी नम निगाहों से सब कुछ देख रही थी। कैसा लगा? तैमूर उसके कान में झुकता उसे पूछ रहा था। बहुत प्यारा है तैमूर, बहुत प्यारा, मगर ये सब किसके लिए है? उसकी अक्लमंदी पर सर पर हाथ मार कर रह गया था। मेरी बीवी तुम है या कोई और? मैं हूँ तो फिर तुम्हारे लिए किया ये सब मैंने। क्या आप सच कह रहे हैं? मगर आप तो मुझसे मोहब्बत नहीं करते। ठीक कह रही हो तुम, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता। उसके कहने पर हानि ने उससे शिकवा कुन्ना निगाहों से देखा था। दिल से खून रसने लगा था। बल्कि तुम मेरा वो इश्क जो आज से पहले मैंने किसी से नहीं किया। मैं तुमसे बेतहाशा मोहब्बत करता हूँ। मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं होने दूंगा। मैं तुमसे जुनूनी इश्क करता हूँ हानिया। मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। महर से मोहब्बत ही, मगर तुमसे इश्क हो गया है। उसका नीचे उतारते उसके दोनों हाथों को चूम गया था। हानिया भीगी बेयकीन निगाहों से तैमूर को देख रही थी। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि लफ्ज़ तैमूर कह रहा था। आप सच कह रहे तैमूर? वो भीगे लहजे में तैमूर से पूछ रही थी। हाँ मेरी जान, बिल्कुल सच कह रही हूँ। थैंक यू तैमूर, थैंक यू। उसके सीने से लगती रोती थी। तैमूर उसे खुद से अलग करते अब उसकी पेशानी चूम रहा था। हानिया मुस्कुराते हुए उसका लम्स महसूस कर रही थी। अब उसके चेहरे के हर नुकोश को अपने लबों से छू रहा था। उसके हर लम्स पर जैसे पिघल कर पानी पानी हो रही थी। दूसरे लम्हे तैमूर उसके लबों पर झुक चुका था। उसके लबों को अपने लबों में दबाए उसकी सांसें खींचने लगा।
وہ جھٹپٹاتے ہوئے تیمور کو خود سے دور کرنے لگے، مگر تیمور اور شدت سے اس کے لبوں سے لپٹا تھا۔ کافی دیر مزاحمت کرنے کے بعد ہانیہ بھی اب اس کی شدت میں اس کا ساتھ دینے لگی تھی۔ کافی دیر وہ دونوں ایک دوسرے کے لبوں سے لپٹے، ایک دوسرے کی سانسیں کھینچتے رہے۔ تیمور بہت برے آپ، ایسے کون کس کرتا ہے؟ میں کرتا ہوں، وہ کہتا اس کی گردن پر جھک گیا تھا۔ اب وہ اس کی گردن پر جگہ جگہ اپنے لب رکھ رہا تھا اور ساتھ ساتھ وہ اپنی بیڑ بھی اس کی گردن پر رگڑ رہا تھا۔ اس کی بیڑ کی چبھن سے ہانیہ کے منہ سے سسکیاں نکل رہی تھیں۔ دوسری لمحے وہ جھک کر اسے اپنی گود میں اٹھاتا بیڈ پر لے آیا تھا۔ ہانیہ شرم سے گلابی پڑتے اس کی گردن پر ہاتھ باندھ گئی تھی۔ اس کی نرمی سے بستر پر لٹاتے اس کے اوپر آتے اس کے لبوں پر جھک چکا تھا۔ اب وہ اس پر جھکے اس کی سانسیں پی رہا تھا، جبکہ ہانیہ بھی اس کی گردن پر ہاتھ باندھے اس کی شدت میں اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ دوسری لمحے وہ اس کے اوپر سے کھڑے ہوتے اپنی شرٹ ایک جھٹکے سے اتار کر دور پھینک گیا تھا۔ ہانیہ کا چہرہ گلابی ہوا تھا۔ دوسری لمحے وہ اس کو کھڑا کرتے اس کی شرٹ بھی اتار کر دور پھینک گیا تھا۔ اب وہ صرف اس کے سامنے گلابی پردے میں موجود تھی، جس نے اس کی نازکی کو چھپایا ہوا تھا۔ وہ خمار بھری نگاہوں سے اس کی دھڑکنوں کو دیکھتا ایک جھٹکے میں اس نازک پردے کے ہک بھی کھول گیا۔ دوسری لمحے وہ اس پردے کو اٹھا کر دور پھینک گیا تھا۔ ہانیہ شرم سے گلابی پڑتی اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو کور کرنے لگی۔ دوسری لمحے تیمور اسے نرمی سے بستر پر لٹاتا اپنا قابو کھوتے اس کی دھڑکنوں پر جھکتے وہاں اپنے لب رکھنے لگا تھا۔ ہانیہ بری طرح سسکی تھی۔ اب اس کی دھڑکنوں پر دانتوں سے اپنی شدت ڈھا رہا تھا۔ دوسری لمحے وہ اس کے اوپر آتے اس کے لبوں پر جھک چکا تھا۔ ہانیہ بھی اس کا چہرہ تھامے اس کے لبوں اس کو اپنے لبوں میں دبائے اس کی سانسیں کھینچنے لگے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں اس پر سے کھڑا ہوتے اس کی گردن پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ ہانیہ میری جان، کیا اجازت ہے کہ تمہارے روم میں اپنی محبت بھر دوں، اس رشتے کو مکمل کر دوں؟ وہ ملائمت سے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھ کر اسے پوچھ رہا تھا۔ اس کے کہنے پر وہ نگاہیں جھکاتی بری طرح شرمائی تھی۔ تیمور کو اس کا جواب مل گیا تھا۔ وہ خود کو اور اس کو ہر پردے سے آزاد کرتے اس میں اندر تک سما گیا تھا۔ ہانیہ کے لبوں سے آہ ٹوٹ کر خارج ہوئے تھے، جنہیں وہ اپنے لبوں میں دباتا اس پر اپنی شدت ڈھانے لگا تھا۔ کمرے میں معنی خیز سسکیوں کا رقص جاری تھا۔ چاند بھی ان کے ملن پر شرما کر چھپ گیا تھا۔ تیمور، خدا کا واسطہ ہے آپ کو، صبح کے 5 بج گئے، پلیز اب تو سونے دے۔ ہانیہ مندی مندی نگاہوں سے تیمور کو کہہ رہی تھی۔ ابھی نہیں میری جان، ابھی یہ براؤن لپسٹک رہ گئی ہے، کہتے ہیں وہ اس کے لبوں پر براؤن لپسٹک لگانے لگا تھا۔ تیمور اب پچھلے 1 گھنٹے سے لپسٹک پر لپسٹک لگا کر کس کر رہے ہیں۔ مجھے نیند آ رہی میری جان، لگانے دو نا۔ وہ اس کی ساری لپسٹک ایک سائڈ پر کرتا، براؤن لپسٹک اچھے سے اس کے لبوں پر لگاتا اس کے لبوں پر جھک گیا تھا۔ اس کے لبوں پر جھکے اس کی سانسیں پیتے براؤن لپسٹک کو اچھے سے صاف کر گیا تھا۔ دوسری لمحے وہ اب لال کلر کی لپسٹک لگا رہا تھا۔ اس کی ساری لپسٹک اپنے سامنے رکھے ایک ایک کر کے لپسٹک لگاتے اس کے لبوں پر شدت ڈھا رہا تھا۔ اب وہ میرون کلر کی لپسٹک لگاتے اس کے لبوں پر جھک گیا تھا۔ ہانیہ نے اسے ہٹانے کی کوشش کی، مگر وہ کسی ضدی بچے کی طرح اسے لپٹا تھا۔ دوسری لمحے ہانیہ بھی اس کی گردن پر ہاتھ باندھتی اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں دباتے اس کے لبوں پر شدت ڈھانے لگی تھی۔ تیمور ساری لپسٹک سائڈ کرتا اس کے اوپر آیا تھا۔ ڈارلنگ، تم نے مجھے پھر سے تیار کر لیا، وہ کہتے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھتے دوبارہ سے اسے پورا پا گیا تھا۔ ہانیہ کی مدھم سسکیاں کمرے میں پھیلنے لگی تھی۔ بے شک ہانیہ نے سچی محبت کی تھی، اس لیے اللہ نے دنیا کو گما کر ہی صحیح ہانیہ کو اس کی محبت دے دی تھی۔ محبت میں اگر سچائی ہے تو اللہ ملوا ہی دیتا، بس نیت اچھی ہونی چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جس سے بھی محبت کریں بس نیت اچھی رکھیں، دینے والا اللہ ہے۔